الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا وشفيعنا وحبيبنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وذروا ظاهر الإثم وباطنه إن الذين يكسبون الإثم سيجزون بما كانوا يقترفون سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم ہوا و حرص والا دل بدل دے ہوا و حرص والا دل بدل دے آمین کہو دل کی گہرائیوں کے ساتھ میں ڈوبا دل بدل دے میرا غفلت میں ڈوبا دل بدل دے دل کی دنیا دل بدل دے خدایا فضل فرما دل بدل دے گنہگاری میں کب تک عمر کاٹیں بدل دے میرا رستہ دل بدل دے گنہگاری میں کب تک عمر کاٹیں بدل دے میرا رستہ دل بدل دے سنوں میں نام تیرا دھڑکنوں میں مزہ آ جائے مولا دل بدل دے یہ کیسا دل ہے سینے میں الہی جو زندہ بھی ہے مردہ دل بدل دے یہ کیسا دل ہے سینے میں الہی جو زندہ بھی ہے مردہ دل بدل دے تیرا ہو جاؤں اتنی آرزو ہے بس اتنی ہے تمنا دل بدل دے بس اتنی ہے تمنا دل بدل دے معزز حاضرین کرام بزرگوں دوستوں اور میرے نوجوان ساتھیوں اصل بیان اور دلوں کو چھونے والی باتیں گرامی مرتبہ حضرت اقدس مولانا جمیل احمد صاحب کی ہوگی حضرت اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو ظاہری جمال سے بھی سرفراز فرمایا ہے اور دوستو باطنی جمال سے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو نواز رکھا ہے بات کرتے ہیں تو ایسا لگتا ہے پھول جھڑ رہا ہو عجیب اللہ تعالیٰ ان کو کمال عطا فرمایا ہے میں انہی کے حکم سے بیٹھا ہوں اور جو کچھ میں کہوں گا بات میری ہوگی توجہ ان کی ہوگی میرے بھائیوں مجھے بہت دیر بات نہیں کرنی ہے تھوڑی سی بات کرنی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں عجیب انداز سے فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے لوگوں سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں
وَذَرُوا ظَاهِرَ الْإِثْمِ وَبَاطِنَهُ وَذَرُوا ظَاهِرَ الْإِثْمِ وَبَاطِنَهُ لوگوں چھوڑ دو ظاہری گناہوں کو بھی چھوڑو اور باطنی گناہوں کو بھی چھوڑو۔ اللہ تبارک و تعالی کی ذات قادر مطلق ہے، وہ چاہے میرے چلتے ہوئے پیر کو روک لے اور جب چاہے ہماری روح قبضہ کر لے، مگر اللہ تبارک و تعالی محض اپنے فضل و کرم سے کتنے پیار بھرے انداز میں کہتے ہیں لوگوں چھوڑ دو ظاہری گناہوں کو بھی چھوڑو اور باطنی گناہوں کو بھی چھوڑو۔ ظاہری گناہ نام ہے اللہ تعالیٰ کی معصیت کا، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کا، اللہ کے رسول کی سنت کو چھوڑنے کا نام گناہ ہے۔ گناہ صرف شراب خوری کا نام نہیں، گناہ صرف زنا کاری اور بدکاری کا نام نہیں ہے، زنا صرف لوگوں کو مارنے کا نام نہیں ہے، گناہ نام ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت نہ کرنے کا۔ اللہ نے جن چیزوں کا حکم دیا ہے ان چیزوں کو نہ کرنا معصیت ہے، گناہ ہے۔ آپ علیہ السلام نے جن چیزوں کی رہنمائی فرمائی ہے ان چیزوں کو چھوڑ دینا وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نظر میں معصیت ہے، گناہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کیسے پیار بھرے انداز میں کہہ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لوگوں چھوڑ دو ظاہری گناہوں کو بھی چھوڑو اور باطنی گناہوں کو بھی چھوڑو۔ ایک تفصیل ہے ظاہری گناہوں کی اور ایک تفصیل ہے باطنی گناہوں کی، موقع دونوں کو بیان کرنے کا نہیں ہے، مختصر طور پر عرض کر رہا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کتنے واضح انداز میں فرمایا لوگوں چھوڑ دو ظاہری گناہ کو چھوڑو۔ ظاہری گناہ آپ علیہ السلام کی عدم اطاعت ہے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا لوگوں آپ علیہ السلام کی سنت ہے چہرے پر داڑھی کا رکھنا، یہ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ آپ علیہ السلام نے خود داڑھی رکھ کر کے فرمایا اور اپنی زبان مبارک سے فرمایا داڑھی بڑھاؤ اور مونچھوں کو کترواؤ، داڑھی کو بڑھاؤ۔ آپ علیہ السلام نے حکم فرمایا، لیکن ہم اپنے ہاتھوں سے اللہ کے رسول کی سنت کو پامال کرتے ہیں، اپنے ہاتھوں سے اپنے پیروں سے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو رونتے ہیں۔ دوستو آپ علیہ السلام کی سنت کا پامال کرنے والا اللہ کا ملعون ہوتا ہے، اللہ کا مغضوب ہوتا ہے، اللہ کی لعنت برستی ہے اس شخص پر جو اللہ کے رسول کی سنت کو پامال کرتا ہے۔ آج ہمارا نوجوان اللہ کے رسول کی سنت کے متلاشی نہیں ہے، اللہ کے رسول کی سنت کو پامال کرنے والے۔ ابھی میں ایک جگہ تھا، تقریر سے پہلے مختلف لوگ آئے، ایک نوجوان آ کے کہنے لگا میں بہت پریشان ہوں، راتوں کو نیند نہیں آتی، چین نہیں ہے۔ ایک آ کے کہتا ہے میرے گھر میں ذرہ برابر سکون نہیں ہے، میری بیوی سے لڑائی ہے، بیوی بات نہیں مانتی۔ ایک شخص کہتا ہے کہ میری معاشی حالت بہت خراب ہے۔ میرے بھائیوں، اللہ کے رسول کی سنت کو پامال کرنے والا، اللہ کے رسول کی سنت کو چھوڑنے والا وہ کبھی سکون میں نہیں رہ سکتا۔ آج ہمارے یہاں تقریبات ہوتی ہے، ہم اپنی تقریبات کے اندر سب کو خوش کرنے کی کوشش کرتے ہیں، سب کو راضی کرنے کی کوشش کرتے ہیں، بھائی کو، بھاوج کو، پھوپھا کو، پھوپھی کو، خالہ کو، خالوں کو، ماموں کو، ممانی کو، پورے اعزاء اقربا کو خوش کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اگر ناراض ہے پیروں پر گرتے ہیں اور کہتے خدا کے واسطے معاف کر دو، میرے گھر میں تقریب ہے، یہ تقریب بار بار نہیں آتی، مگر ایسی ہی تقریبات کے اندر میرے محبوب کی سنت تڑپ رہی ہوتی ہے، دم توڑ رہی ہوتی ہے، اور پھر ہم یہ تصور کرتے ہیں ہمارے خاندان میں بایزید بستانی پیدا ہو جائے، سلطان نظام الدین اولیاء پیدا ہو جائے، صابر کلیری پیدا ہو جائے۔ ہم اللہ کے رسول کی سنت کی مخالفت
مخالفت کرتے ہیں، ہم اپنے چہرے پر داڑھی کو مٹاتے ہیں۔ ہمارے بھارت کے اندر ایک شاعر تھا، نعت کو شاعر تھا، بڑی عمدہ نعتیں کہتا تھا اور ایسی نعت کہتا تھا، اس کی نعت سننے کے بعد لوگ سر دھونے لگتے تھے، ناچنے لگتے تھے، رقص کرنے لگتے تھے۔ وہ فارسی زبان میں مغلیہ دور کا شاعر تھا، درباری شاعر تھا، مغلیہ دور کے اندر فارسی زبان میں وہ نعت کہتا تھا اور نعت لکھتا تھا۔ اس کے ایک نعت لکھی ہوئی ایران پہنچی، ایران کی زبان بھی فارسی تھی۔ ایرانی شعراء نے جب وہ نعت پڑھی، سب ناچنے لگے، رقص کرنے لگے اور کہنے لگے یہ بندہ کیسی نعت کہتا ہے، اللہ کے رسول اور محبوب کی شان میں کیسی نعت کہتا ہے، کیسی عشق میں ڈوب کر کہتا ہے۔ چلو چلنا چاہیے اور اس کی صحبت اپنانی چاہیے، اللہ کے رسول کی صحبت ہوگی اور ان کے ساتھ ملنے کے بعد ہمیں اللہ کے رسول کا عشق حاصل ہوگا۔ ایران سے ایک وقت ہندوستان پہنچا، سیدھا اس شاعر کے گھر پہنچا، پوچھا کہاں ہے، گھر والوں نے بتایا نائی کی دکان پر گیا ہوا ہے۔ وہ سیدھے نائی کی دکان پر پہنچے، پوچھا تم میں سے فلاں کون ہے؟ فرمائی یہ شخص ہے جو نائی کے پاس بیٹھ کر حجامت بنوا رہا ہے، بال بنوا رہا ہے۔ بال کیا وہ اپنی داڑھی صاف کروا رہا تھا۔ جب ان لوگوں نے یہ صورت دیکھی، ایرانی شعراء نے اپنے سر پر زور سے ہاتھ مارا، روتے ہوئے کہا ہائے تف تیری وہ نعت اور تیری یہ صورت، کیسی تیری نعت ہے اور کیسا تو عاشق رسول ہے۔ وہ شاعر جواب میں کیا کہتا ہے؟ کہتا من ریش می تراچم لیکن دلے کسے نمی تراچم، میں اپنی داڑھی مونڈ رہا ہوں، کسی کا دل نہیں دکھاتا، کسی کے دل کو تکلیف نہیں پہنچاتا، کسی کو اذیت نہیں پہنچاتا۔ ایرانی شعراء نے پھر اپنے سر پر زور سے ہاتھ مارا، کہا ہے ارے تو کس کو تکلیف پہنچائے گا اور کس کو اذیت پہنچائے گا؟ تو محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کو ٹکڑے ٹکڑے کر رہا ہے، چھلنی کر رہا ہے، اللہ کے رسول کو تکلیف پہنچا رہا ہے، لیکن دلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں تراچی، اللہ کے رسول کے دل کو، اللہ کے رسول کی سنت کا پامال کرنے والا، اللہ کے رسول کی سنت کو اپنے ہاتھوں سے ٹکڑے کرنے والا، پیروں سے روندنے والا، وہ اللہ کے رسول کو تکلیف پہنچاتا ہے، اللہ کے رسول کے دل کو ٹکڑے ٹکڑے کرتا ہے۔ دوستو کہاں جاؤ گے؟ میدان محشر میں اگر اللہ کے رسول نے یہ فرما دیا، یہ گھڑی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی اتباع کیجئے، اپنے اوپر اللہ کے رسول کو سنت کو نافذ کیجئے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو اپنا طریقہ بنائیے۔ آج ہمارا نوجوان اللہ کے رسول کی سنت کے خلاف کرتا ہے اور پھر وہ یہ چاہتا ہے ہمیں سکون نصیب ہو، ہمیں راحت ملے۔ دوستو اللہ کے رسول کی سنت کی خلاف ورزی میں کبھی آپ کو راحت نہیں ملے گی۔ آج ہمارا نوجوان رات کے وقت میں عشاء کے بعد آپ علیہ السلام کی سنت یہ ہے، آپ زیادہ دیر تک جاگتے نہیں تھے۔ اگر دینی ضرورت ہوتی آپ اس ضرورت کو پوری فرماتے، دینی کام مکمل فرماتے۔
فرماتے, اگر دینی ضرورت نہیں ہوتی آپ آرام فرماتے, رات کے آخری حصے میں بیدار ہوتے اور آپ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے سامنے عرض و نیاز کرتے, اللہ کے سامنے روتے دھوتے. مگر آج ہمارا نوجوان جب عشاء کے بعد کا وقت ہوتا ہے, جب ساری دنیا سوئی ہوئی ہوتی ہے, ہمارا نوجوان مبلنگ کرتا ہے, موبائل کے ذریعے عشق بازی کرتا ہے, چیٹنگ کرتا ہے, اپنے آپ کو برباد کرتا ہے, اللہ کی لعنت کو مول لیتا ہے, اللہ کے غضب کو دعوت دیتا ہے, اللہ کی لعنت اس شخص پر نازل ہوتی ہے, اس معاشرے پر, اس گھر پر, اس سماج پر اللہ کی لعنت نازل ہوتی ہے, اللہ کی لعنت نازل ہوتی ہے. ایسی صورت میں راحت نہیں ملے گی, سکون نہیں ملے گا. اگر سکون چاہیے, جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے اندر سکون ہے. اللہ کے رسول کی سنت کی خلاف ورزی میں سکون نہیں ہے, راحت نہیں ہے. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے صرف اور صرف ایک گر کو اپنایا تھا, وہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی پیروی. اللہ کے رسول کی سنت کی پیروی میں صحابہ کرام نے اپنی پوری زندگی لگا دی ہے. ان کے یہاں سب کچھ ہو سکتا تھا مگر محبوب کی سنت کے خلاف نہیں ہو سکتا تھا. حضرت حذیفہ بن الیمان رضی اللہ تعالی عنہ آذربائیجان میں ہے وہاں, اور یہ پورا مصر کے علاقے میں ایک لقمہ نیچے گر گیا, اٹھا کر کھانے لگے. وہاں کے لوگوں نے کہا, ابو ذر آپ کو پتہ نہیں, حذیفہ آپ کو پتہ نہیں ہے یہ مہذب ملک ہے, تہذیب یافتہ ملک ہے, نیچے گرے ہوئے کھانے کو کھانا یہ تہذیب کے خلاف ہے. حضرت حذیفہ بن الیمان رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ ہم اپنے محبوب کی سنت کو کبھی نہیں چھوڑ سکتے, وہ جھوٹی تہذیب ہے, وہ تہذیب نہیں ہے. تہذیب تو میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی ہے. آپ علیہ السلام کی سنت کو صحابہ کرام نے اپنے دل سے لگایا تھا, اپنے جسم پر اتارا تھا, ایک ایک سنت کو اپنی زندگی میں اتارا, جس کی وجہ سے صحابہ کرام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر محاذ پر کامیاب فرمایا, بامراد فرمایا. اگر آپ بھی کامیابی چاہتے ہیں, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت میں کامیابی ہے, اللہ کے رسول کی سنت پر عمل کرنے میں راحت ہے اور اللہ تعالیٰ کی رضا ہے, اللہ کی خوشنودی ہے. قرآن کریم میں صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کے لیے اللہ تعالیٰ نے اپنی رضا کا اعلان کیا ہے. حافظ ابن کثیر رحمت اللہ علیہ, حافظ عماد الدین رحمت اللہ علیہ نے یہ دعویٰ کیا ہے صحابہ کرام سے اللہ تعالیٰ خوشی صرف اس بنیاد پر ہے, انہوں نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کی ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا اللہ کے رسول کی پیروی کرو, اللہ تم سے پیار کریں گے. اللہ نے قرآن میں فرمایا فاتبعونی یحببکم اللہ, میری پیروی کرو, اللہ تم سے پیار کریں گے, اللہ تم سے راضی ہو جائیں گے, اللہ تم سے خوش ہو جائیں گے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے فرمایا مدینے کی طرف ہجرت کرو, مکے کو چھوڑ دو. پورے صحابہ کرام کی جماعت میں ایک بندہ آپ کو ایسا نہیں ملے گا جنہوں نے اللہ کے رسول کے حکم کو ٹال دیا ہو. سب نے ہجرت کر لی ہے, مکے کو چھوڑا ہے, گھر بار کو چھوڑا ہے, مال و دولت کو خیر بات کیا ہے, بیوی بچوں کو چھوڑا ہے. دوستو عجیب غریب صورت ہے, اور گھڑی کو نہیں چھوڑا انہوں نے, گھڑی جیسی جگہ کو نہیں, مکے کو چھوڑا ہے. قرآن کریم میں کہا ہے للذی ببکۃ مبارکہ, مکہ تو بہت بابرکت جگہ ہے, وہ اللہ کا گھر ہے, خانہ کعبہ ہے. آپ جانتے ہو دوستو اللہ کا گھر کیسا ہے, اس کے اوپر اللہ کی تجلیات اتنی کثرت سے برستی ہیں, کبھی اس کے اوپر سے سورج گزر نہیں پاتا, گزرنے کی طاقت سورج نہیں رکھتا. اللہ کی تجلیات کی کثرت کی وجہ سے اللہ کو وہ گھر عجیب و غریب گھر ہے, کوئی اس کے پردے کو پکڑ کر اللہ کو چپٹ جائے, مانگ لے, اللہ تعالیٰ اس کی دعاؤں کو رد نہیں کرتا. ایک بندہ اسی بھارت
کا ہندوستان گجرات کا یوسف علی سیتی اسی مدرسے کا پڑھا ہوا وہ تجارت کے بہانے مکہ پہنچا اور خانہ کعبہ کے پردے کو پکڑ کر دعا کی، اللہ تو میری تجارت کو فروغ دینا، میں تحفیظ کا کام مکے میں کروں گا۔ ایک زمانہ گزرا ہے مکہ اور مکرمہ میں کوئی حافظ قرآن نہیں تھا۔ عبداللہ علی بسفر جو ہیئت القرآن الکریم کے صدر ہیں وہ بیان کرتے ہیں، کہتے میں مکے کا رہنے والا ہوں، مکے کی تاریخ سے واقف ہوں، میں مکے میں پیدا ہوا۔ وہ کہتے ہیں ایک زمانہ گزرا ہے کوئی مکے اور مدینے میں حافظ قرآن نہیں تھا، سب سے پہلے گجرات کا رہنے والا یوسف علی سیتی ایک زمانے کے بعد آیا، اسی مدرسے کا پڑھا ہوا اور تجارت کی غرض سے آیا، خانہ کعبہ کے پردے کو پکڑ کر دعا کی، اللہ تو میری تجارت کو فروغ دینا، میں تحفیظ کا کام کروں گا، قرآن کریم بچوں کو حفظ کراؤں گا۔ چنانچہ اللہ نے ان کی دعا سنی اور انہوں نے 1 سال کے بعد تحفیظ کا کام شروع کیا۔ اللہ تبارک تعالیٰ وہ گھر ہے، وہاں حتیم ہے جہاں دعائیں قبول ہوتی ہے، وہاں حجر اسود ہے جہاں دعائیں قبول ہوتی ہے، زمزم کے پاس دعائیں قبول ہوتی ہے، مقام ابراہیم کے پاس دعائیں قبول ہوتی ہے، صفا پر دعا قبول ہوتی ہے، مروے پر دعا قبول ہوتی ہے۔ دوستو ایسی بابرکت جگہ کو صحابہ کرام نے اپنے محبوب کی پیروی میں خیر بات کر دیا، چھوڑ دیا۔ اللہ سبحان اللہ۔ دوستو ہم ایک ایک چیز میں اپنی خواہشات کو دیکھتے ہیں، میری خواہش کیا ہے؟ دوستو قرآن کہتا ہے دوستو مت کرو گناہ، مت کرو گناہ، چھوڑ دو، اللہ کے رسول کی پیروی کرو۔ اگر تمہیں سکون چاہیے، رضا چاہیے، انشاءاللہ ثم انشاءاللہ اللہ کے رسول کی پیروی میں آپ کو اللہ کی رضا ملے گی، اللہ کے رسول کی پیروی میں اللہ کی محبت ملے گی، اللہ تبارک و تعالی آپ کو کامیاب فرمائیں گے، اللہ تبارک و تعالی آپ کو مبارک فرمائے اور جلسے کو مبارک فرمائے، آپ لوگوں کے یہاں آنا مبارک ہو، اور حضرت مولانا جمیل احمد صاحب اور ناظم جلسہ حضرت مولانا فیروز صاحب، ماشاءاللہ وہ تو ناظم جلسہ ہے اور وہ جس کو چاہے جس دنیا میں جس طرف پلٹ دے۔ خیر اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی پیروی کی توفیق بخشے۔ مجھے آگے جانا ہے اس لیے معذرت کے ساتھ اور بیان کرنا چاہیے مگر ٹائم کی قلت ہے، انشاءاللہ زندگی رہی تو پھر ملیں گے، رہی زندگی تو پھر ملیں گے، رہا چمن تو پھول کھلیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔